الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی سید الرسل وخاتم الانبیاء اما بعد۔ محترم سامعین، 26 اگست سن 1932 کو جمعۃ المبارک کا دن تھا۔ جامع مسجد الصادق بہاولپور میں حضرت علامہ سید محمد انور شاہ کشمیری رحمہ اللہ نے جمعہ کی نماز ادا کرنا تھی۔ مسجد کے اندر تل دھرنے کی جگہ نہ تھی۔ قرب و جوار کے گلی کوچے نمازیوں سے بھرے ہوئے تھے۔ نماز کے بعد آپ نے اپنی تقریر کا آغاز کرتے ہوئے فرمایا، حضرات، میں نے ڈھابیل جانے کے لیے سامان سفر باندھ لیا تھا کہ یکایک مولانا غلام محمد گھوٹوی شیخ الجامعہ کا ٹیلی گرام موصول ہوا کہ شہادت دینے کے لیے بہاولپور آئیے۔ ایک مسلمان بچی کے تنسیخ نکاح کا مسئلہ ہے اور اس کے ساتھ ساتھ قادیانیت کے ارتداد و کفر کا مسئلہ ہے اور ختم نبوت کے اعتقاد کا مسئلہ ہے۔ ٹیلی گرام پڑھ کر میں نے پچھلی زندگی کے اعمال پر سوچا کہ اگر اللہ تعالیٰ قیامت کے دن پوچھ لے کہ کون سا عمل لائے ہو پچھلی زندگی میں جو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کر سکوں، چنانچہ اس عاجز نے ڈھابیل اور حج کا سفر ملتوی کر دیا اور بہاولپور کا سفر کیا تاکہ قیامت کے دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے منصب ختم نبوت کے تحفظ کرنے والوں میں شمار کیا جاؤں اور سمجھا جاؤں، اور اس عمل کے صدقے میں میری بخشش ہو جائے۔ دل میں یہ خیال بھی آیا کہ جا تو رہا ہوں حج کے لیے اور آگے سفر کروں گا مدینہ منورہ کا، تو اللہ تعالیٰ کی رضا بھی چاہیے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت بھی چاہیے۔ قیامت کے دن اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم پوچھ لیں کہ ضرورت وہاں تھی، یہاں گیا، ضرورت تو تیری بہاولپور میں تھی اور تو یہاں آ گیا، تو میرے پاس اس کا بھی کوئی جواب نہیں ہوگا۔ چنانچہ میں نے فیصلہ کیا کہ میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام ختم نبوت اور منصب ختم نبوت کی حفاظت کے لیے بہاولپور جاؤں گا۔ بہت ضعیف اور علیل ہوں، یہ خیال کرتے ہوئے کہ ہمارا نامہ اعمال تو سیاہ ہے ہی، شاید یہی میری بات میری نجات کا باعث بن جائے کہ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کا وکیل بن کر عدالت میں پیش ہوں۔ ممکن ہے یہ نیکی میرے لیے توشہ آخرت بن جائے۔ یہ بیان ہو رہا تھا کہ لوگ دھاڑے مارتے ہوئے پھوٹ پھوٹ کر رونے لگے، پھر فرمانے لگے، ہم سے تو گلی کا کتا بھی اچھا ہے، ہم اس سے بھی گئے گزرے ہیں، وہ اپنی گلی و محلے کا حق نمک خوب ادا کرتا ہے، جبکہ ہم حق غلامی و امتی ادا نہیں کرتے۔ اگر ہم ناموس پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا تحفظ کریں گے تو قیامت کے دن حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کے مستحق ٹھہریں گے۔ تحفظ نہ کیا یا نہ کر سکے تو ہم مجرم ہوں گے اور ایک کتے سے بھی بدتر کہلوائیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ مالک کریم ہم سب کو اپنے اکابرین کی طرح عقیدہ ختم نبوت کے معاملے میں درد دل رکھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس معاملے میں زیادہ سے زیادہ ہمیں میدان عمل میں آنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔